ایک سیکنڈ. بسم اللہ کریں جی. میرا 5 ہو گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یار ہاتھ والا پڑھا دیں اگر آ سکتا ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بے شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہاں پر آنے کا مقصد بتانا چاہتا ہوں. آپ نے سب نے دیکھا میڈیا پر محمد اشرف کو سڑک پر بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا گیا، اور آج میں اس کی فیملی کو مل کے آ رہا ہوں. 1 مہینے کی اس کی بیٹی ماں کی گود میں تھی، 6 سال کی بیٹی تھی، ایک دوسری، تیسری 2.5 سال کی بیٹی ہے، اور 6 سال کا اس کا بچہ ہے. اور میں نے اس کی والدہ سے بھی میں ملا. بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، بمشکل 1 کمرہ تھا، اور میں انسانیت کے ناطے میں ان کو ملنے گیا تھا. میں کسی کو بھی اور بھجوا سکتا تھا، کوئی بھی حکومتی وزیر جا سکتا تھا، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، احساس جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے دنیا سے، اور ہم انسانیت کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس 1 مہینے کی بچی کو کتنے سال بعد پتہ لگے گا کہ یتیمی کے سائے اس کا پیچھا کریں گے ہر قدم پر. جب وہ پڑھے گی، لکھے گی، اچھے نمبر لے گی، باپ کا دست شفقت اس کے سر پر نہیں ہوگا. جب وہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اس کو ودا کرنے کے لیے باپ نہیں ہوگا. تو یہ وہ دکھ ہیں جن کا سامنا ہر روز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچنا چاہیے. تو میں نے آج ان کے پاس میں گیا. لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اشرف کے قاتلوں کو جس درندہ پن سے انہوں نے سڑک کے اوپر اس کو مارا پیٹا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمیں ان قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے. اس کے لیے میں نے گزارش کر دی ہے آئی جی صاحب سے بھی اور پروسیکیوشن سے بھی کہ ٹھوس ثبوت ہے، CCTV کیمراز ہیں. ابھی ایک واقعہ وہاں پر سیال کوٹ میں ہوا تھا، اب یہ یہاں پہ ہوا ہے. اگر من حیث القوم ہم نے ایسے مجرموں کا محاصرہ نہ کیا تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی، سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، اور مجرم جو ہے دندراتے پھریں گے. تو یہ نہ صرف ہمارے لیے چیلنج ہے، من حیث القوم ہمارے لیے چیلنج ہے. تو انشاءاللہ اس کی دادرسی بھی ہوگی اور مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. اور یہ وہ انتشار ہے اس معاشرے میں، عدم برداشت ہے، جس کے خلاف ہمیں اٹھنا پڑے گا. اس ملک کے اندر دوبارہ سے برداشت کو، اخلاقیات کو، ہمیں رواداری کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع دینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لیں گے.
یہ ہمارا من حیث قوم فرض ہے۔ مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے یہاں پر جو میڈیکل کالج جہاں پر بنا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں نے وہاں پہ جا کر اسٹوڈنٹ سے بات کی۔ یہاں پر نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلکہ آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور باہر کے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پر الحمدللہ یہ گجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوا تھا، بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، 405 بستروں پر مشتمل ہے اور نیورو کی فیکلٹی ہے، آرتھوپیڈک کی فیکلٹی ہے۔ تو گجرانوالہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش ہے کہ چند مہینوں میں جو یہ پروجیکٹ پچھلے 4 سال میں نگلیکٹ ہوتا رہا، چند مہینوں میں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ فلی طور پہ فنکشنل ہو تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور مجھے خوشی اس لیے ہے، یہ وہ کام ہیں جو قوم ہم سے توقع کرتی ہے۔ آج سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن انتشار اس سیاست کے پیچھے چھپا ہو جس میں آپ کسی پولیس والے کو شہید کر دیں اور اتنی توفیق بھی نہ ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ آپ اپنا جو ہے دو بول کے ان کا دل جوڑ دیں۔ آپ ادھر ریڈ زون میں جا کر درختوں پہ آگ لگائیں، یہ کون سی سیاست ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے 3 ٹکڑے اس ملک کے ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے جس کا سبق آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے کہ جس میں دوسرے صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک صوبے کی اوپر چڑھائی کر دے، پوری سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے، سپریم کورٹ نوٹس لے، آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر آنا ہے اور آپ پھر لوگوں کو ڈی چوک پر دعوت بولنے کی دعوت دیں۔ میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں آج شدید اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، لوڈ شیڈنگ جن کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا، 12,000 میگا واٹ ہم نے پروڈیوس کی تھی اور جب ہم 2018 میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے 0 لوڈ شیڈنگ تھی۔ آج پھر چند ہفتے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے، یہ بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور، میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو مختلف جو بجلی گھر ہیں وہ ریپیئر مینٹننس نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، فیول بر وقت انہوں نے لیا نہیں۔ میں یہاں پر کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا، میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں اگر انہوں نے ڈھنگ کے ساتھ حکومت کو ترجیح دی ہوتی تو آج وہ 5.8% والی جو معیشت تھی جو نواز شریف کے دور میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ زمین بوس نہ ہوئی ہوتی۔ آج بر وقت IMF کے پاس چلے گئے ہوتے، خودکشی نہیں کی، نہ IMF کے پاس بر وقت گئے، 6 مہینے قوم کے ضائع کر دیے، 40% ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ڈپریشیٹ ہوا، 40%، جو کبھی نہیں ہوا پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں۔ میں پچھلی حکومت کا رونا نہیں روتا، لیکن میں قوم سے یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم عمران خان سے پوچھے کہ 74 سال میں جتنے قرضے اس ملک میں لیے گئے، آپ نے 4 سالوں میں اس کا 80% لے لیا قرضے میں۔ مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں، کوئی ایک گھر اس 50 لاکھ گھروں میں سے دکھا دیں، کوئی ایک نوکری ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے دکھا دیں، تو انشاءاللہ عوام نے آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ اسی لیے آپ وہاں پر مہینوں دھرنا دینے گئے تھے اور چند گھنٹے میں آپ واپس آ گئے، کیونکہ وہ آپ کے دھرنے کا عوام نے بائیک آؤٹ کر کے دھرم تختہ کر دیا۔ ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور میں نے بتایا ہے پاکستانی قوم کو کہ آج اپنا گندم کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,000 روپیہ پر مونڈ ہے لینڈڈ کاسٹ۔ ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 2,200 روپے میں 50 لاکھ گندم جو ہے من ٹن گندم جو ہے اپنے کسانوں سے لی، اور آج خدا کے فضل و کرم سے
200 अरब की सब्सिडी देकर 10 किलो के आटे का थैला जो है 160 रुपया सस्ता हम आवाम को दे रहे हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह घी और चीनी को भी सस्ता करके आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। अस्पताल में सस्ती दवाइयाँ, कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ जो ख़त्म कर दी थी पिछली हुकूमत ने, इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में मैं ख़ुद टीचिंग हॉस्पिटल्स का दौरा करूँगा। सस्ती दवाइयाँ आम लोगों के लिए और कैंसर की दवाइयाँ आम लोगों के लिए हम मुहैया करेंगे। और कल जो काबीना की पहली मीटिंग हुई, 2 महीने काबीना नहीं थी, लेकिन मुझे आवाम के लिए आटा सस्ता करने के लिए इमरान खान की कोई साजिश नहीं रोक पाई। काबीना के बगैर फैसले होते हैं जब नीयत साफ़ होती है। तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे और आवाम के लिए जितना भी मुमकिन हो सके जो आवाम की और गरीब की किचन की अशियाएँ खुर्दोनोश हैं उन पे हम कड़ी निगरानी करेंगे। 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी है। काबीना में कल मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, मेरे वज़रा भी जाएंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे। एक कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम जो आम आदमी के किचन आइटम्स हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे और अदविया हम जो सस्ती करेंगे हॉस्पिटल में मुफ्त देंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि मार्केटों में, दुकानों में जो खाने पीने की अशियाँ हैं ये ना हो कि वो कोई पूछने वाला ना हो। मैं ख़ुद भी विज़िट करूँगा। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इमरान खान, जो आपने इन 4 सालों में आवाम को तोहफा दिया है, कौन से धरने की बात करते हैं? आज बेरोज़गारी हर घर में है। आज हर घर में कोई बीमार माँ है, कोई बाप है और दवाई लाने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं इमरान खान की तरह बहतानबाजी नहीं करूँगा, इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, लेकिन कौम से जहाँ पर वादा किया है कि हम दिन रात मेहनत कर कर गरीबों के दुखों का मुदावा करेंगे, वहीं पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम किताबी बातें नहीं करेंगे। सबूतों के साथ इस मुल्क को जिस तरह बेदर्दी से लूटा गया वो भी आवाम के सामने रखेंगे और फिर ये आवाम का काम है कि वो फैसला करे कि कौन करप्ट था, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसने जो है वो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए, किसने वो जो खातून फरा गोगी है उसके नाम पर इस सूबे पंजाब में करप्शन के अंबार लगाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं पाकिस्तानी कौम को भी सलूट पेश करता हूँ जिसने इसके धरने पे कान नहीं धरा और मैं इसको कहता हूँ कि कान खोल के सुन लो। इमरान खान, सियासत करनी है, सियासत करो, लेकिन जब खुद आप कहते हैं कि मेरे धरने में असला वाले भी थे, एरियल फायरिंग भी हुई, तो आप कान खोल के सुन लो। इस मुल्क के गरीबों के मसाइल महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत व इफलास है, जिसके ख़िलाफ़ आवाम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम जहाद करेंगे। जहाद ये है कि लोगों के दुखों का मुदावा किया जाए, जिस जहाद की अल्लाह को भी कदर है। जहाद वो नहीं है जो तुम धरने और इंतशार की आड़ में इस मुल्क में खून खराबा रचाना चाहते हो। इसकी तुम्हें कतई इजाज़त नहीं मिलेगी और सोच समझ कर दोबारा इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना। पहली दफ़ा तो तुम्हें अपना जो है वो बर्दाश्त किया, कानून हरकत में आए, लेकिन इस दफ़ा अगर इस मुल्क के आइन, कानून और अमन के लिए तुम्हें जेल भी भेजना पड़ा तो हम जेल तुम्हें भेजेंगे, क्योंकि तुम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आज जो तुम्हारा बयान है, हर दर्दमंद पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा कि इसकी सोच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिश इसके जहन में घूम रही है। तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहें, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तानी कौम से वादा करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सियासी हमारे हरीफ हो, तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आओ, जहाद करना है तो गुर्बत के ख़िलाफ़ करो, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ करो, महंगाई के ख़िलाफ़ करो। 4 साल तुम्हें अवाम ने बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारी करतूत 0/0 है, तभी आज जो मईशत है वो सिसकियाँ ले रही। तो मैं
پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے تمہارے دھرنے پہ کام نہیں دھرا. دوبارہ بھی تمہاری کسی بات پہ کام نہیں دھریں گے. ہم نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ جو تم نے اس ملک میں بربادی کی ہے قوم کے سامنے رکھیں گے. رونا نہیں روئیں گے. قوم کو ہم راستے بتائیں گے کہ ہم مشکل راستے